گھر اللہ کی پسندیدہ سمت ہے، قبلۃ اللہ اے جہت اللہ۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس طرح احمد نہیں بناتے ہیں، الگ الگ تفسیر ہے، میں نے ترجمہ جو کیا ہے وہ آپ کے مفسر کے اعتبار سے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی شان نزول بتا رہے ہیں۔ اس کی شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو اس وقت آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ 16 اور 17 مہینے قریب ایسا ہوا، یعنی 16 مہینے سے زیادہ اور 17 مہینے سے زیادہ، یہ بیچ کا وقفہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تو ضرور ملا تھا، لیکن سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی خواہش چونکہ یہی تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جو قبلہ ابراہیمی ہے، کعبہ مقدسہ۔ اس سے آگے آیت آئے گی، وہاں پڑھیں گے کہ عین حالت نماز میں سرکار پر وہی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تو سرکار پھر گئے۔ تو یہ قریب 16 مہینے کچھ دن کا معاملہ ہے۔ ہاں، جب سرکار نے قبلہ وہ بیت المقدس منسوخ ہو گیا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، تو یہودیوں نے کہا کہ ان کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں، عجیب آدمی، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کوئی ٹھکانے نہیں۔ تو آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پورب پچھم اتر دکن سب اللہ ہی کا ہے۔ اصل مسئلہ سمت نہیں ہے، اصل معاملہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ کی رضا و خوشنودی کی سمت، وہ اصل ہے۔ ہاں، اللہ جب تک ادھر اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر خوش تھا، یہ قبلہ تھی، یہ سمت جہت بیت المقدس، اور اب ادھر رخ کر کے وہ خوش ہے نماز پڑھنے پر، تو اب کعبہ شریف کی سمت قبلہ ہوگی۔ اصل پورب پچھم اتر دکن کا مسئلہ نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سفر میں ہوتے، سواری پر غیر فرض نمازیں پڑھتے، تو سواری جدھر رخ کرتی پڑھتے رہتے۔ ہاں، سواری کبھی مطلب جیسے کہ مثلا کعبہ شریف کی طرف جا رہی ہے اور پھر اس کا راستہ مڑ گیا، ادھر چلی گئی تو رخ مڑ جائے گا، کبھی ادھر مڑ گئی۔ تو یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ بات نہیں ہے، بتائیے ادھر سے آتے ادھر مڑ کر نماز پڑھو۔ اس وقت کی آیت نازل ہوئی۔ بہرحال دو روایتیں ہیں اس میں، اس کی شان نزول کیا ہے، دونوں کو بہت اختصار کے ساتھ امام سیوطی نے ذکر کیا۔ نزلہ کا فاعل ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اس وقت نازل ہوئی لما طعن اليہود فی نسخ القبلہ، جب یہودیوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا، طعن و تشنیع کی۔ او فی صلاۃ النافلہ علی الراحلہ فی سفر حیثما توجہت، یعنی نزلہ فی صلاۃ النافلہ، یا یہ آیت کریمہ سواری پر نفلی نماز، سفر میں سواری پر نفلی نماز پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی، سواری کا جدھر بھی رخ ہو۔ للہ المشرق والمغرب، پورب پچھم سب اللہ کا ہے۔ ایل ارض کلھا، یہاں مشرق مغرب اگرچہ دو سمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ دو سمت مراد نہیں ہے، ساری سمتیں مراد ہیں، یعنی پوری زمین مراد ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ طرح کر کے بولتے ہیں، جز بول کر کے کل مراد لیتے ہیں۔ ایل ارض کلھا، یعنی پوری زمین اللہ کی ہے۔
پورب پچھم اتر دکن کدھر بھی ہو اچھا، تو یہ پھر پوری زمین جب مراد ہے تو مشرق اور مغرب کیوں یہاں ذکر کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا، اس لیے کہ مشرق و مغرب پورب پچھم یہ زمین کے دو کنارے ہیں، ایک دوسرا۔ ہاں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے کے دو کنارے بول کر پوری شے، اس کے تمام کنارے مراد ہیں، پوری شے مراد ہے۔ یہ لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا سے وجہ مناسبت بتا رہے ہیں کہ یہاں مجاز مرسل کے طور پر اس سے پوری زمین مراد ہے، تو اس میں مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت جز و کل کی مناسبت ہے کہ ارض کل ہے اور یہ مشرق اور مغرب اس کا جز اور ناحیہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اس کے بعد بڑھایا وجوہکم فی الصلاۃ، وجوہکم نکال کر بتایا کہ تولو فعل متعدی ہے جس کا مفعول بھی محذوف ہے، تو نماز میں اللہ کے حکم سے اپنے چہرے تم جدھر بھی پھیرو، یہ بھی امر ہی ہے اس کے حکم سے۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ بالکل مطلق نہیں ہے کہ جدھر چاہو چہرے پھیر دو، جہاں اس کا حکم ہے اس کے حکم کا خیال کرتے ہوئے جدھر تم چہرے پھیرو۔ فَثَمَّ هُنَاكَ وَجْهُ اللَّهِ، ثم کے بعد ہناکا نکالا، یہ اشارہ کیا کہ یہ اس میں اشارہ برائے مکان بعید ہے، جیسے ہا ہنا اس میں اشارہ ہے برائے مکان ہے، مکان قریب کے لیے، اور ہناکا اور ہنالکا یہ مکان بعید کے لیے، ایسے ثم بھی ہے، یہ اس میں اشارہ برائے مکان ہے، جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے مگر دور کی جگہ کے لیے، مکان بعید۔ فَثَمَّ هُنَاكَ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر وجہ اللہ، وجہ کا معنی لغت میں جو مشہور معنی ہے وہ چہرہ ہے، وہ تو یہاں مراد نہیں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو یہاں وجہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے، ہاں، تم جدھر اپنے چہرے پھرو ادھر اللہ کی رحمت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وجہ سے مراد جہت ہے، پسندیدہ جہت، پسندیدہ سمت، ہاں، اور نماز میں جس سمت کی طرف رخ کرتے ہیں اسی کو تو قبلہ کہتے ہیں۔ ہاں، قبلہ کیا ہے؟ وہ سمت جدھر، وہ اللہ کی پسندیدہ سمت جدھر نماز میں رخ کیا جائے۔ ہاں، تو وجہ اللہ قبلتہ التی رضیہا، تم جدھر رخ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ تو اس سے جواب تو ہو گیا نا ان کا کہ اصل مسئلہ پورب پچھم اتر دکن کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کا ہے، اس کی رضا جس سمت سے متعلق ہو جائے ادھر ہی نماز میں رخ کیا جائے گا۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وسعت والا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یسعہ کل شیء، کہ اس کا فضل ہر شے کو عام ہے، اس کا فضل و کرم ہر شے کو عام ہے، ایسا واسع ہے۔ علیم یعنی علیم بتقدیر خلقہ، اپنی مخلوق کی تدبیر سے وہ باخبر ہے، مخلوق کی تدبیر کو جانتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، وہ بولے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی، سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ جب اسی کی ملکیت ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملک ہے، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد اپنے باپ کی ملک نہیں ہوتی۔ ہاں، شریعت کا مسئلہ ہے
کہ اگر باپ بیٹے کا مالک ہو جائے تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ملکیت اور ولدیت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں، حدیث شریف میں نا من ملک ذا رحم محرم منہ انتقال ہے، تم میں سے جو اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوگا اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا. اچھا صاحب، یہاں دیکھیے قالو میں دو قراتیں ہیں. ایک قرات میں تو قالو ہے واو کے ساتھ، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں قالو میں واو ضمیر سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جیسا کہ خود مفسر نے آگے نکالا ہے، ای الیہود والنصارہ ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ. یہودی، عیسائی اور عرب کے وہ لوگ کہ جن کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کہا کرتے ہیں. یہ قالو میں واو ضمیر کا فاعل ہے، واو ضمیر سے مراد یہ ہے. وَدُونِہا، اور بغیر واو کے بھی ایک، یعنی قال اتخذ اللہ ولدا، قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ واللہ ما فی السماوات، تو واحد کا صیغہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں قالو بواوٍ ودونہا، قالو یہ واو کے ساتھ یعنی واو جمع کے ساتھ اور واو جمع کے بغیر. جب واو جمع کے ساتھ ہو تو مطلب کیا ہوگا، اس کا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا، ای الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ. ترجمہ تو بھی کر ہی دیا. اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی. چاہے بھائی یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن اللہ ہے، ہاں، اور کچھ اور عربوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اولاد ولد کا لفظ تو سب پر صادق آتا ہے نا، کیونکہ ولد تو مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں. الولد کل من یولد فهو ولد سواء کان ذکرا او انثی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا سبحانہ. سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسبیح. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ و تقدیس، یعنی کسی نامناسب چیز سے پاکیزہ ہونا، منزہ ہونا. سبحانہ یعنی تنزیہا لہ عنہ، عنہ میں ہا ضمیر کا مرجع ان کے قول. اللہ کی ذات ان کی اس بات سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی کی ملک ہے. لہو میں لام تملیک کے لیے، لام حرف جر تملیک، اسی کی ملکیت میں ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. کہتے ہیں لہو ما فی السماواتی، اس میں لام دراصل اختصاص کے لیے ہے. اختصاص کی ایک نو ملک تملیک بھی ہے، ہم نے جو شروع میں بتا دیا تھا تملیک کے لیے، وہ بھی صحیح ہے. اختصاص اور تملیک میں کوئی تنافی نہیں ہے، بلکہ اختصاص کہہ لیجیے کہ بمنزل جنس ہے، اور تملیک اس کے لیے بمنزل نو ہے، اسی کی ایک نو ہے. مفسر اشارہ کر رہے ہیں کہ لام اختصاص کے لیے ہے، اور یہ جو زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو کس اعتبار سے خاص ہیں؟ ملکن و خلقن و عبیدن، ملک ہونے، اس کی مخلوق ہونے اور اس کے بندے ہونے کے اعتبار سے. تو جب یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ اس کے لیے ولد کیسے ہو سکتا؟ والملکیت تنافی الولادت، اور ملکیت تو ولدیت کے منافی ہوتی ہے. ولادت یعنی ولدیت، بیٹا اولاد ہونا، مسئلہ بھی بتایا تھا آپ کو نا. اچھا، اب اس میں سوال پیدا یہ ہوا کہ بل لہو ما فی السماوات کہا گیا، ما جو یہ غیر ضمیر دخول کے لیے آتا ہے، تو کیا زمینوں آسمانوں کی جو غیر عاقل چیزیں ہیں وہی اللہ کی ملکیت ہے، اور جو عاقل ہیں وہ نہیں ملکیت ہے، وہ بھی ہے.
یہاں عام مراد ہے، یعنی اس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب شامل ہیں۔ تو پھر من نہ کہہ کر ما کہا بطور تغلیب، یعنی یہاں کیا کیا کہ غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر ترجیح دیتے ہوئے، غلبہ دیتے ہوئے، اور غیر ذوی العقول کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ما، اس کو یہاں استعمال کر لیا سب کے لیے، ذوی العقول کے لیے، کثرت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ کثرت میں وہی غیر ذوی العقول زیادہ ہیں۔ ذوی العقول میں کتنے ہیں؟ ہاں بس یہ تین ہیں، جن و انس ملائکہ، یہ ذوی العقول میں سے ہیں، باقی سب غیر ذوی العقول میں سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیر ذوی العقول زیادہ ہوئے، تو کبھی کبھی کثرت کو دیکھتے ہوئے غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر غلبہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر کبھی کبھی غلبہ دے دیتے ہیں، شرافت اور عظمت کے پیش نظر۔ یہ متکلم کے اوپر ہے، سمجھے؟ اس طرح کے جو نکات ہوتے ہیں یہ متکلم کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں، ہمارا کلام ہے، ہم جو چاہیں نقطہ اپنے کلام میں ہم ملحوظ رکھیں اور اس کے مطابق ہم کلام لائیں، ہمیں اختیار ہے۔ تو جب ہمیں اختیار ہے تو یہ تو کلام الہی ہے، یہ ایسے با اختیار، ایسی با اختیار ذات کا کلام ہے، اختیار اسی کے یہاں سے ملتا ہے۔ چلیے صاحب کہتے وعبر بما تغلیبا لما لا یعقل، اور ما کے ذریعے اس کی تعبیر کی، اس کو بیان کیا، یہ کہا بلہ ما فی السماوات، من فی السماوات نہیں کہا، ما فی السماوات، ما کے ذریعے اس کو بیان کیا غیر عاقل، غیر عقلا کو غلبہ دیتے ہوئے۔ نیچے محشی نے آپ کے لیے بتایا ہے لکثرتھا، کیونکہ یہ غیر عقلا جو ہیں یہ زیادہ ہیں۔ کل لہ قانتون مطیعون، کل لہ قانتون یعنی کل بما یراد منہ، تو ان میں سے ہر ایک لہو قانتون، اس کی فرما برداری کرنے والا ہے، یعنی کل بما یراد منہ مطیعون بما یراد منہ، یعنی ان میں سے ہر ایک اس کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والا ہے کہ جس کا اس سے ارادہ کیا ہے، جو اس سے مقصود ہے، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کی فرما برداری کرنے والا۔ یہ فرما برداری سے مراد یہاں تسبیح ہے، تسبیح، اور تسبیح ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حد یہ کہ کافر کا وجود بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں، یہ پتھر، یہ زمین، یہ مٹی، جن میں عقل نہیں، یہ بھی اللہ کی واقعی بیان کرتی ہے۔ تسبیح کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تسبیح اختیاری ہوتی ہے، کہ انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے، ایک تسبیح قہری ہوتی ہے، قہری جو بطور قہر ہوتی ہے۔ موجود اور مخلوق کا وجود یہ خود خالق اور موجد کے وجود کو بتاتا ہے، گویا زبان حال سے اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، وہی مراد ہے قہری۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا صاحب، بدیع السماوات والارض، بدیع بمعنی مبدع، اور ابداع یبدع، ابداع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا، یعنی پہل کسی چیز کو پیدا کرنا جبکہ اس کی مثال اور نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ اسی کو عربی میں اور اردو میں ایجاد کہتے ہیں۔ تو یہاں بدیع اسی موجد کے معنی میں، بدیع السماوات والارض یعنی موجدہما لا علی مثال سبقہ، تو مطلب کیا ہوا
وہ آسمانوں اور زمینوں کی بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ نمونے کے ان کی ایجاد فرمانے والا ہے، انہیں وجود بخشنے والا ہے۔ ترجمہ سمجھا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جی ہاں تو وہ بات تو ہم بتا چکے تھے کہ کبھی عاقل کو غیر عاقل پہ غلبہ دیتے ہیں اور کبھی غیر عاقل کو عاقل پہ غلبہ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں قانتون جو ہے یہ واو نون کے ساتھ جو جمع کا صیغہ لایا گیا یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں، اور جبکہ کلن اس میں ذوی العقول غیر ذوی العقول سب شامل ہیں، تو جب سب شامل ہیں تو صرف ذوی العقول والا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وہی کہہ رہے ہیں اس میں تغلیب ہے، اس میں جیسے وہاں تغلیب تھی، وہاں جو تھی غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پہ غلبہ دیا تھا، یہاں اس کو الٹا کر دیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ قضا ارادہ، جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے، اے ایجادہ، اس سے بتایا کہ امرن سے پہلے مضاف ایجاد محذوف ہے، ہاں، اور حذف پر قرینہ ہے بدیع السماوات والارض جس میں ایجاد کا تذکرہ ہے۔ جب وہ کسی چیز کی ایجاد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ، یہاں فَيَكُون میں دو قراءتیں ہیں، یہ اعراب کے اعتبار سے، فَيَكُونُ رفع کے ساتھ اور فَيَكُونَ نصب کے ساتھ۔ فَيَكُونُ جب رفع کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس صورت میں پھر یہاں یکون خبر ہوگی، اس کا مبتدا محذوف ہوگا، یعنی فَهُوَ يَكُونُ، ہاں، اسی کے طرف اشارہ کیا ہے فَهُوَ يَكُونُ کا، کہ ہوا مبتدا محذوف ہے اور یکون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اور جملے فعلیہ ہو کر کے اس کی ہوا کی خبر ہے۔ اور ایک قرات میں فَيَكُونَ ہے، اور جب فَيَكُونَ ہے تو اس صورت میں اب نصب کے ساتھ ہے تو یہاں کسی مبتدا کے محذوف ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو فا 6 چیزوں کے جواب میں آئے اس کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے، ان 6 چیزوں میں سے ایک امر بھی ہے، یعنی امر کے جواب میں فا ہے تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ تو کن کیا ہے؟ امر ہے، فیکون اس کے جواب پر فائی، لہذا نصب کے ساتھ کہتے ہیں فی قراءۃ بالنصب جوابا للامر، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے امر کے جواب۔ تو رفع والے میں مبتدا محذوف ماننا پڑے گا، مجبوری ہے، کہ اگر مبتدا نہیں محذوف مانیں گے تو پھر مرفوع نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ تو اس پر فا داخل ہے بظاہر، اور اس کے بعد مقدر ہوگا، نصب دے گا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اے کفار مکہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، براہ راست نہیں کہی تھی، بلکہ یہی ہے کہ رافع ابن حرملہ کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی تھی کفار مکہ نے، ہاں، اور رافع ابن حرملہ نے سرکار تک یہ بات پہنچائی۔ نیچے لکھا دیکھیں نا، سمعہ منہم رافع ابن حرملہ، ہاں، لولا یکلمون اللہ، لولا بمعنی حلا، یعنی یہ حروف تہذیب میں سے ہے، لولا اور حلا دونوں حروف تہذیب میں سے، اللہ کیوں ہم سے یہ بات نہیں کرتا کہ انک رسول، کہ آپ اس کے رسول، یعنی اللہ براہ راست کیوں ہم سے کلام نہیں کرتا، کلام کر کے یہ نہیں بتا دیتا کہ آپ اس کے رسول۔ او تاتینا آیت، یا ہمارے پاس
کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آ جاتی اس میں؟ کون سی نشانی؟ مما اقترحنا علی صدقک، جو نشانی ہم نے آپ کی صداقت کے اوپر طلب کی، وہ نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بات انہوں نے کہی، سرکار تک پہنچی، تو پھر وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ یہ کہتے ہیں قال الذین لا یعلمون، یہ جاہل بے علم یہ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح اس سے پہلے والوں نے بھی انہی جیسی بات کہی ہے، ان سے پہلے والوں نے بھی اپنے نبیوں سے اور ان کے ماننے والوں سے اس طرح کی بات کہی۔ کذالک کما قال ہؤلاء، اس سے اشارہ یہ کیا کہ ذالکہ کا مشار الیہ ہے ما قال ہؤلاء، جو ما سبق سے سمجھا جا رہا ہے، جیسا ان لوگوں نے کہا تھا اسی طرح کی بات اس سے پہلے کے لوگوں نے کہی۔ الذین من قبلہم، الذین من قبلہم سے کون مراد ہیں؟ من بیانیہ لا کر مفسر اس کا بیان کیا کہ من کفار الامم الماضیہ لانبیائہم، یعنی اس سے پہلے کے لوگوں، یعنی گزشتہ امتوں کے کفار نے اپنے نبیوں سے یہ بات کہی، مثل قولہم، انہی جیسی بات کہی، من التعنت وطلب الآیات، تعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرارت، بدماشی، ہاں شرارت کی وجہ سے، اور طلب الآیات اور نشانیاں طلب کرتے ہوئے، اس طرح کی جو بات ان لوگوں نے کہی ہے پہلے والوں نے، ایسی ہی بات ان لوگوں کی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ تشابہت یہ اصل میں کیا ہے؟ کہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ تشارک، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، کس چیز میں؟ بالکفر والعناد، کفر اور ہٹ دھرمی میں، کفر اور ہٹ دھرمی میں ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے اور ان سے پہلے والوں کے۔ مفسر کہتے ہیں کہ فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کبھی خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ نیا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہمارے نیک بندے گئے اور نبی جن کو ہم نے بنایا، ان کے ساتھ بھی ان کے امتیوں نے، ان کی امت کے کفار نے یہی معاملہ کیا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون یعلمون انہا آیات فیؤمنون بہا، یقیناً ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یعنی یعلمون جو یقینی علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، فیؤمنون بہا، تو ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ نشانیاں تو کتنی بھیجی گئی، تم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی نشانیاں۔ کہتے فاقتراح آیۃ معها تعنت، تو اب اتنی نشانیوں کے ہوتے ہوئے اب کسی اور ایک نشانی کا مطالبہ کرنا، تعنت یہ کھلی شرارت ہے، تعنت شرارت، بدماشی۔ فاقتراح آیۃ معها میں ہا ضمیر کا مرجع وہی نشانیاں، تو ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے ایک اور نشانی کو طلب کرنا یہ شرارت ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہ پوچھا جائے گا۔ انا ارسلناک میں کاف ضمیر خطاب ہے، مخاطب کون ہے؟ یا محمد نکال کر بتا دیا، اے محمد ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، حق سے مراد ہدایت۔ ہاں، اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے بندے کو جس طرح چاہے خطاب کرے، وہ حکم ہم لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، قرآن میں کہیں بھی خطاب کیا محمد سے یہ ہوا ہے، یا محمد بات میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں،
وہ حکم مخلوق کے لیے ہے، یعنی ہم امتیوں کے لیے ہے کہ ہم امتی نبی کو ان کے ذاتی نام اس میں ذات کے ساتھ نہیں پکار سکتے، سمجھے؟ اس میں بھی بحثیں ہیں، الگ بات، جمہور یہی کہتے ہیں۔ اور رہ گیا اللہ تعالیٰ، تو وہ تو خالق و مالک ہے، تو جس طرح جن کلمات کے ساتھ چاہے پکارے، اس کے لیے تھوڑے کوئی پابندی ہے۔ شریعت اور احکام ہمارے لیے ہیں، نہ کہ وہ احکام کا پابند ہے، بات سمجھے؟ تو چونکہ اس کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہیں مفسر، اس لیے یا محمد نکالا، سمجھ گئے؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور محمد سے ندا اس وقت منع ہے جب اس میں ذات کے طور پہ، اور اگر اس میں وصف کے طور ہو تو یہ ندا بھی منع نہیں، یعنی محمد سے کوئی یا محمد کہے اور محمد کا معنی وصفی مراد ہے، محمد کا وصفی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی، اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، کیونکہ محمد تحمید سے اس میں مفعول ہے، اور تحمید باب تفعیل سے ہے، تفعیل کی خاصیت ہے تکثیر و مبالغہ۔ ہاں، تو حمد فلانن کا مطلب یہ ہے، یا حمد فلانن کا مطلب یہ ہوا کہ حمدہ حمدن بعد حمدن، حمدن کثیرا فی المبالغہ۔ تو خیریت، اچھا صاحب، اقتراح طلب، اقتراح کا معنی طلب ہوتا ہے، طلب کرنا، تجویز کرنا بھی آج کل اس کے معنی ہوتے ہیں، کہ طلب کرنا، یہ قدیم لوگ عربی زیادہ، یہاں یہی معنی طلب کرنا، اقتراح باب اختیار کا مطلب۔ اس سے پہلے بھی تو آیا ہے، اوپر دیکھو، تاتین آیۃ مما اقترحنا، اس کے نیچے لکھا بھی آیا طلب نہ ہو، اس کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے طلب نہ ہو، یہ اور بات ہے کہ صاف نہیں۔ اچھا، انا ارسلناک بالحق بشیرا، ہم نے آپ کو حق یعنی ہدایت کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ بشیر یہ مبشر کے معنی میں، فعیل کا وزن کبھی مفعیل یا مفعیل کے معنی میں ہوتا ہے، تو مبشر کا معنی کیا ہوا؟ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری جو دی جاتی ہے وہ کسی کو دی جاتی ہے اور کسی کی دی جاتی ہے۔ من اجاب الیہ، یہ مبشر یہاں ذکر کیا، اور بالجنت مبشر بھی، یعنی جو اس حق کو پر لبیک کہے، اس حق کو قبول کرے، اس کو جنت کی خوشخبری دینے والا۔ وَنَذِيرًا مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ بِالنَّارِ، اور اس کو جہنم سے ڈرانے والا جو اس حق اور اس ہدایت پر لبیک نہ کہے، اسے قبول نہ کرے، سمجھ گئے؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، النار، جہیم کے معنی بتا دیے، نار ہے، جہاں ایدھموں کا معنی ہوتا ہے جلانا، تو جہیم کون ہو؟ نار، یعنی لا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ اَيْ الْكُفَّارِ، کہ ان جہنمیوں یعنی کافروں کے بارے میں آپ سے نہ پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رساں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا۔ ہاں، ہم نے آپ کو کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر کے زبردستی قبول کروائیں۔ میرا پیغام پہنچا دیجئے بندوں تک، وہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے، آپ کا کام ہو گیا، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو صرف پہنچا دینا کافی ہے۔ ہاں، جب مانو نہ مانو تمہارا کام، ہم نے پہنچا دیا۔ تو کہ اور جہنمیوں کے بارے میں یعنی کافروں کے بارے میں آپ سے نہ پوچھا جائے گا، ما لہم لم یؤمنوا، کہ کیوں وہ ایمان نہیں لائے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر تو بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ تو لا تسلو علی، اور ایک قرات میں کہتے ہیں، نافع اور یعقوب کی قرات میں ہے بے جزم تسأل نہین، تسأل کے جزم کے ساتھ، صیغہ نہیں کے طور پر، یعنی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم،
ایک چیز اور یہاں چھوڑ دیا انہوں نے، وہ جب رفع کے ساتھ ہے لا تسألو تو صیغہ مجہول ہے وہاں، اور یہاں جو جزم کے ساتھ صیغہ نہیں ہے وہ صیغہ معروف ہے، یعنی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، آپ جہنمیوں کے بارے میں مت پوچھیں، سوال نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کی دین کی پیروی کریں۔ قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ہو، یقیناً اللہ کی ہدایت، جس سے مراد اسلام ہے، هو الہدا، یہی حقیقی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت یعنی اسلام یہی حقیقی ہدایت ہے۔ جب یہی ہے تو حصر جب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ کی نفی ہوئے، وما عداہ ضلال، اس سے اشارہ کیا کہ اس میں حصر ہے، ہاں، اس لیے کہ خبر کا معرب باللام ہونا یہ بھی مفید حصر ہوتا ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے، اور خبر اور مبتدا کے درمیان، اسم اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا آنا یہ بھی حصر و تخصیص کا معنی پیدا کرتا ہے۔ وما عداہ ضلال، اور اس کے علاوہ جو ہے گمراہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لئن کو بتا رہے ہیں لام و قسم، لام قسم ہے وہی مطلب ہے، ہاں، واللہ لئن اتبعت أهواءهم، بخدا اگر آپ بخدا اگر تم بالفرض ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، یہ بالفرض ہے کیونکہ نبی کوئی کبھی بھی کسی اپنے خالق و مالک کا حکم چھوڑ کر اور کفار کی بات نہیں مان سکتا، ان کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے بالفرض ہے، اس لیے مفسر نے آگے نکالا فرضاً، فرضاً یعنی لئن اتبعت اهواءهم فرضاً، فرض کر لو، علی سبیل الفرض، اگر آپ ان کی ان خواہشوں کی پیروی کریں التی یدعونک الیہا، جن کی طرف وہ آپ کو بلا رہے ہیں، بعد الذی جاءک من العلم، الوحی من اللہ، ہاں، اللہ کی جانب سے علم یعنی وحی آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی یحفظک ولا نصیر یمنعک منہ، تو پھر آپ کے لیے کا کوئی حامی نہیں، اللہ سے آپ کا کوئی حامی نہیں جو آپ کو بچائے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے جو آپ کو اس سے روکے، حفاظت کرے۔ یہ ایک اصول و ضابطہ بتا دیا اللہ کہ اصل کیا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہ الذین اسم موصول، آتیناہم الکتاب جملہ صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، سمجھ رہے ہیں، اور یتلونہ حق تلاوتہ یہ جملہ حال ہے، آگے بتا رہے ہیں الجملہ تو حال، یہ جملہ حال ہے، تو کس سے حال ہے؟ آتیناہم میں ضمیر ہم سے، ہاں ہاں، اچھا، بہرحال یہ مبتدا ہو گیا، اور اولئک یؤمنون بہ، یہ آگے جو آ رہا ہے یہ خبر ہے، سمجھ میں آ گئی موٹی موٹی ترکیب۔ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہ مبتدا ہے موصول صلہ سے مل کر، اس حال میں کہ وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیرا پڑھنا بھی، اور کیا، ہاں، یتلونہ اے یقرؤونہ، لگتا بہت گاڑھا اور بہت مشکل سمجھ رہے تھے، اس لیے تلاوت کی تفسیر ضرور کرتے ہیں۔ کما انزلہ، اس کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جو کما حقہ تلاوت ہے، جیسا کہ اس کا حق کا، اور اس کا حق کیسا ہے؟ کما انزلہ، یعنی اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے وہ نازل ہوا، اس طرح نازل ہوا ہے اس طرح پڑھتے ہیں، تحریف نہیں کرتے، اس میں لحن نہیں کرتے، یعنی اس کی ادائیگی میں جو حروف کے صحیح مخارج ہیں، ان مخارج اور صفات کا خیال کرتے ہوئے، صفات ممیزہ اور غیر ممیزہ ان کا خیال کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔
والجملۃ حال، کہتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جملہ حال ہے. وحق نصب علی المصدر، اور حق یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ حق تلاوتہ، یہ یتلونہ کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ جہاں جہاں اس طرح بولتے ہیں نصب علی المصدر، نصب علی المصدر، تو مطلب یہ ہے کہ نصب علی انہ مفعول مطلق، مصدر سے مراد لیتے ہیں مفعول مطلق. والخبر اولئک یؤمنون به، اور خبر ہے اولئک یؤمنون به. ہاں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں نزلت فی جماعت قدیم من الحبشہ واسلموا، یہ آیت اس ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگ حبشہ سے آئے تھے اور اسلام لے آئے تھے. ہاں، یہ 40 لوگ آئے تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ. ہاں، تو انہی کے بارے میں یہ نازل ہوئی یہ آیت کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ومن یکفر بہ بالکتاب الموتی بہ یحرفہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا یعنی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو کتاب انہیں دی گئی ہے. الموتی، یہ آتا یوتی ایتان سے اس میں مفعول ہے موتا. آتیناہم ہے الذین آتیناہم، جو کتاب ہم نے دی، تو جو دی گئی وہ کیا ہوگی؟ الکتاب الموتی. ہاں، تو جو اس دی ہوئی کتاب کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کا کیا مطلب؟ بیان یحرفہ، طور پر اس کی تحریف کرتے ہیں. اس سے مطلب انکار سے مراد، کفر سے مراد یہاں تحریف ہے. باب آئے تصویر. فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ گھاٹے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں. یہ گھاٹے میں کیوں ہے؟ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، اس لیے کہ اس جہنم کی طرف یہ جائیں گے جو ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا. ہاں ہاں، اور جو ہمیشہ ہمیش کے جہنم جس کا ٹھکانہ ہو وہ تو گھاٹے میں ہوگا ہی. گھنٹی آپ لوگوں کی لگ گئی ہے نا؟